الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواہ البخاری و مسلم. آج کی مجلس کا موضوع اللہ رب العزت سے محبت ہمارے دل میں پیدا کرنا بہت اہم اور ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا بہت مشکل ہے. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا ہے ان حرام درجے کے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. محبت سے مشکل کام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نفس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو آدمی کے لیے نفس کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اسی لیے محبت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دلوں میں، مسلمانوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا فرض کے درجے میں ہے. اس لیے کہ فرض درجے کی محبت ہوگی تو ہی آدمی حرام کاموں سے، گناہوں سے بچ سکے گا. محبت کا ایک درجہ فرض کا بھی ہے، محبت الہی کا ایک درجہ اس سے کم بھی ہے، لیکن ایک درجہ فرض کا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو گناہوں میں آدمی مبتلا ہوگا اور فرائض میں سستی کرنے والا بن جائے گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، ان کا حال، ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اشد حبا للہ. علماء حضرات غور کریں کہ اس میں اشد کا لفظ شدت سے بنا ہوا، اس میں تفضیل کا صیغہ. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا حال کیا ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہو. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس نے دونوں کی محبت کو ایمان کی مٹھاس چکھنے کے لیے شرط قرار دیا ہے. جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں لذت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی بہت خوب کھاتا ہے، پیتا ہے، پینے کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کے اندر بھی ایک مزہ رکھا ہے
حلاوت الایمان، ایمان کے اندر جو حلاوت اور مٹھاس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے روحانی، وہ حلاوت ہے، وہ محسوس جو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں محسوس جو لذت پاتے ہیں ایسی وہ نہیں ہے، وہ روح اس کا ادراک کرتی ہے، ہماری روح جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہاں اب مجھے بہت سکون ملا، اب چین ملا، اب مجھے بہت اطمینان ملا۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، ہمارے سارے اعضاء بنائے، اور ہم کو پیدا کرنے دنیا میں پیدا لانے کے بعد میں طرح طرح کی ہماری ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھ دی، کھانے ماں کی چھاتی میں دودھ جو ہے پیدا کر دیا، جب دانت آئے تو اس کا جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ تیار اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دنیا میں پھیلا رکھی ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی جب ضرورت عمر ہوئی تو پہننے کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے کپڑے، سواری کی ضرورت پڑی سواریاں، تو اتنی بے شمار نعمتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بارش کی قطروں کی طرح برستی رہتی ہے۔ ایسے اللہ کسی اگر دل میں محبت نہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ ایسا دل جو ہے وہ اجڑا ہوا دل ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ بالکل بیکار بے حس دل ہے، وہ اپنے محسن کو نہیں سمجھتا ہے، اس کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ مردہ دل ہے۔ اس لیے محبت الہی کے موضوع پر آج جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس سے پتہ چلا کہ اگر اشدیت محبت نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے، یعنی ایمان کا جو کامل درجہ ہے، ایمان کا کمال جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اگر اشدیت محبت نہیں ہے تو، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والوں کے اندر تو اشدیت محبت ہونی چاہیے، تو اشدیت محبت یعنی بہت زیادہ محبت، دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبت۔ اور حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے کی صحت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ آج ہم کو ایمان کی مٹھاس نہیں ہے۔ ایمان کی مٹھاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طاعات میں آدمی کو لذت آوے، نماز پڑھنے میں مزہ آوے، دعا کرنے میں مزہ آوے، ذکر کرنے میں مزہ آوے، بوجھ نہ پڑے، بلکہ اندر سے جی چاہے کہ میں جو ہے تلاوت کروں، دعا مانگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والہانہ انداز میں آدمی یہ اطاعت میں لگے تو کہا جائے گا کہ ایمان کی مٹھاس اس کو ملی ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس کب ملتی ہے؟ 3 چیزیں جب ہوگی تب ملے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دیکھو اس میں بھی احب کا لفظ آ رہا ہے، حب سے بنا ہوا لفظ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ محبت ہو، اور کس کے مقابلے میں؟ مما سواہما، اللہ اس کے رسول کے سوا جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، پہننے کی چیزیں ہو، یا بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو وہ ایمان کی مٹھاس وہ چکھے گا، پائے گا۔ یہ ایک چیز ہوئی، ابھی 2 چیزیں اور بھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس کے اوپر ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ کسی انسان سے محبت کرے تو وہ اللہ ہی کی وجہ سے محبت کرے، یہ اللہ والا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بہت چست ہے، اس لیے اس سے محبت ہے۔ کوئی دنیاوی غرض کی وجہ سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ والا ہے، گویا اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا قبضہ ہو اور ایسا تسلط ہو کہ کسی دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سوائے اللہ تعالیٰ کی سے محبت
کرنے کے اور کوئی نہ ہو. یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت. چاہے خاندان کے اعتبار سے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ زمانہ بھی ہمارا نہیں ہے، بہت پہلے زمانے کا آدمی گزرا ہے، دوسرے ملک میں گزرا ہے، لیکن اللہ والا تھا اس لیے اس سے محبت ہے. بزرگوں سے محبت جو ہوتی ہے پرانے زمانے کے، کون سے ملک میں وہ پیدا ہوئے ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے ہمیں ابھی محبت ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل پر اتنا زیادہ غلبہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرے تو اس بنا پر کرے کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، اور دوسری کوئی وجہ نہ ہو. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ وَأَن لَا يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ لا يحبه إلا حسرت کے ساتھ فرمایا. واہ رے واہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کیسا نور بھرا ہوا ہے، کیسی جامعیت بھری ہوئی ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ یہ پہلے کہا، پھر لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. یہ اللہ جو ہے نا، یہ محاورہ جو ہے حسر نفی اور کے بعد میں حسر اللہ کے ذریعے سے حسر کرنے کا، یہ عربی زبان ہی کی خصوصیت ہے. دوسری زبانوں میں ایسے محاورے نہیں ہیں. عربی زبان جو ہے نا عجیب و غریب حقیقت کو کھولنے والی زبان، اور جو ہے اندر اپنے اندر بہت سارے حقائق کو بھری ہوئی زبان. یہ جو ہے انگریزی زبان تو دھوکے باز ہے، جو آدھی بات جو ہے، اور ایسا الفاظ بولنے کے اس میں کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تاکہ جب بچنا ہو تو آدمی جو ہے کہ میرا تو یہ مطلب تھا. تو اس طرح کی جو ہے دھوکے باز زبان ہے، بولنا کچھ لکھنا کچھ، یہ جو ہے ہمیں اس سے کچھ مناسبت ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ صاف زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ کے کلام کی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور جنت والوں کی زبان. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت پہ پہنچا دے تو عربی زبان بولنے میں کیسا مزہ آئے گا. ارے ابھی جاتے ہو، جو حج میں جاتے ہیں تو جو ہے مکہ مدینہ میں عرب لوگوں کو عربی میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو کیسا مزہ آتا ہے. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سارا کم چھوڑ کر کے ان کی بات میں سننے کی طرف آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہیں. حالانکہ ہم پوری بات ان کی سمجھتے نہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات سننے میں مزہ آتا ہے. خیر، تو یہ دو چیزیں ہوئے، دو کام ہوئے. ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے دو چیزیں ضروری بتائی. دونوں کا تعلق اللہ کی محبت، اور اصل اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور دین اسلام جو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو ان کو وہ چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے پیغام کے لیے، اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معلم ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی ایسی محبت ہوگی تو یہ آدمی دین اسلام پر چل سکے گا. اصل تو دین اسلام پر چلنا ہے، اور چلنے کے لیے اللہ کے قانون پر چلنے کے لیے محبت ضروری ہے. اللہ کی محبت تو ہے ہی پہلے نمبر پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی درجے میں ہے. اور تیسری چیز کیا ہے ایمان کی مٹھاس، روحانی مٹھاس پانے کے لیے تیسری چیز کیا ہے کہ کفر سے اس کو ایسی نفرت ہو، اور کفر سے آدمی کو ایسی جو ہے تکلیف ہو، اس کا خیال بھی اگر دل میں آ جاوے تو آگ میں گرنے سے زیادہ تکلیف اس کو محسوس ہو. کفر یہ اسلام کی ضد ہے. دین اسلام کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ اس سے آدمی کو اتنی نفرت ہو، اور اتنی اس سے گھن آوے، اور اتنی تکلیف ہو، اس کے خیال بھی آنے سے، دماغ میں خیال بھی آ جاوے تو اس سے بھی آدمی کو اتنی نفرت ہو کہ اس سے تو بہتر میں آگ میں جل کر کے مر جاؤں، یہ خیال کیوں آیا مجھے. کفر میں جانا اپنے اختیار سے وہ تو بہت دور کی بات ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دے دیا ہے، اب اس کے بعد میں ایمان چھوڑ کر کفر میں جانے کو اتنا وہ نہ پسند کرے، اور اتنا زیادہ اس کو کراہیت اور نفرت ہو، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو آدمی اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہے
کتنی تکلیف دہ سمجھتا ہے. کوئی آدمی اس کو زبردستی آگ میں ڈالے تو کتنا زور لگا کر اپنے کو اس سے بچائے گا, پیچھے ہٹے گا. دو آدمی دھکا دے رہے ہوں گے تب بھی دونوں کا مقابلہ کر کے وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا. اتنی نفرت کفر سے ہونی چاہیے. ارے یہ دور ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے دلوں میں کفر کی نفرت ایسی ہونی چاہیے تو ہی ایمان کی حلاوت ہم کو ملے گی. وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. قذف کے معنی زبردستی پھینک دینا. دو آدمی آگ کے پاس جو تھوڑی جائیں گے, وہ پھینکیں گے اس کو. تو جس طرح دو تین آدمی پھینکنا چاہتے ہو لیکن یہ تینوں کو بھی ہٹا کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آگ میں جانا سے بچانا آدمی اپنے آپ کو کتنا ضروری سمجھتا ہے. ایسا کفر کے خیال سے بھی آدمی کو نفرت ہو اور کراہت ہو اور اتنی زیادہ اس کے دل میں اس کی گھن آوے. کفر کے شعار جتنے بھی ہے, کفر کے جو تہوار, کافروں کے جو تہوار ہیں ان سے نفرت ہو. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے, ان کا تہوار آتا ہے تو اس میں مسلمان بھی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, رغبت کے ساتھ جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. پتنگ بازی کا ہو, دیوالی کا ہو, ہولی کا ہو, ایسی چیزیں میں اس سے کتنی نفرت ہونی چاہیے. اور اس کی بجائے آدمی اس وہاں جاوے دیکھنے کے لیے, اس سے کتنا دور رہنا چاہیے, دل میں کیسی نفرت ہونی چاہیے. تو یہ آج ہمارا ایمان کیسا ہے اس کا تھرمامیٹر یہ حدیث ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت کیوں نہیں ہے. ایمان کی حلاوت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کافروں کے کفریہ شعار کو, ان کا جو کافروں کی جو رسمیں ہیں, کفر کی جو ہے نشانیاں ہے, شعار ہے, علامتیں ہیں, اس کے اندر مسلمان شریک ہوتے ہیں, عورتیں شریک ہوتی ہیں, بچے شریک ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ پتنگ لانے کے لیے پیسے دیتے ہیں, پھٹکڑے پھوڑنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو گویا اس کے ساتھ سمادھن کر دیا, کفر کے ساتھ دل سے آدمی نے جو ہے صلح کر دی. یہ تو ایسا ہوا, اس سے نفرت ہونی چاہیے. ارے کفر جو ہے نا وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ان کے جو شعار ہے, ان کے جو رسومات ہے, کافروں کی جو مذہبی جو تہوار ہے, وہ سارے کے سارے تہوار کیا ہے؟ یہ ایمان کو جلا دینے والی چیزیں ہیں. اس سے ہمیں بالکل نفرت ہونی چاہیے. خیر, تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث سنائی, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سب میں سے سناؤں. یہ جو چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہے, اس کے اندر باب نمبر 19 میں خدا تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, ابھی میں نے اس کی اہمیت بتائی, تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ نہیں بتایا تھا میں نے. اس کا طریقہ اس میں جو مختصر بتایا ہے میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا کھینچنا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دیکھ کر دل کو مزہ آنا, یہ محبت ہے. محبت کی تعریف کر دی. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کی نشانیاں کیا ہے, محبت ہے کہ نہیں, اس کے لیے تھرمامیٹر بتا دیا کہ اگر ہمارا دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے, مائل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر کے دل کو مزہ آتا ہے, قرآن کی تفسیر میں مزہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اور حدیثیں جو ہے نا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, تو اس کو سن کر آدمی کو مزہ آتا ہے. یہ بھی سناؤ ہم کو, آج سناؤ, حدیث سناؤ, قرآن پاک کی کوئی آیت کا مطلب بتاؤ. ایسا آدمی کا دل چاہتا ہو, مزہ آتا ہو, تو یہ علامت ہے کہ اس کو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ تو نظر آتے نہیں, لیکن اس کا کلام ہمارے پاس ہے, اس کے ذریعے سے جو اس کی صفت ہے اس کو سن کر کے آدمی کو مزہ آوے کہ واہ واہ کیسی بات ہمارا رب فرما رہا ہے. ارے جو ہے اللہ والے تو قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ کر کے کہتے ہاذا کتاب ربی, ہاذا کتاب ربی, یہ میرے رب کا خط ہے, میرے رب کی طرف سے آیا ہوا خط ہے میرے نام پر. تو اس کی اتنی محبت اور عزت کرتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے بیٹھ کر سوچتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ کا کلام,
اللہ تعالیٰ نے سات و آسمان کے اوپر سے اتارا ہے اور اس کی صفت ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پورے ادب کے ساتھ، اور جو ہے دل میں عظمت پیدا کر کے آدمی جب پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی، اور ایسے ہی پڑھنا شروع کر دے گا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اب بادلوں میں سے پانی برساتے ہیں، اس میں سے آگ نکالتے ہیں، بجلی نکالتے ہیں، کہاں پانی اور کہاں آگ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے پہلی تو کتنی ساری اڑنے والی پروانے آ جاتے ہیں لائٹوں کے اوپر، یہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ ان کے ماں باپ کہاں تھے؟ کہاں یہ پیدا ہوئے؟ اچانک کیسے آ گئے؟ ایک مغرب سے پہلے بارش ہوئی زوردار، اور جب مغرب کے بعد دیکھو تو اتنے سارے کہاں آ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ہے زمین کو ہلا دینا، زلزلہ، یہ کون کرتا ہے؟ اس کو جو ہے ساری دنیا کے انسان مل کر ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتے۔ کتنے مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہاں، اور کیسے سمندر بنا رہے ہیں، اور سورج ایک لائٹ پوری دنیا کو جگمگا دے، کیا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی کاریگریاں ہے۔ اسی زمین آسمان کے اندر غور کرو، آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، زمین سے طرح طرح کی بارش میں جو چیزیں اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں غور کرو، یہ سب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر مزہ آنا چاہیے کہ واہ واہ اللہ تعالیٰ کیسی شان والے ہیں، کیسی حکمت والے ہیں، کیسی قدرت والے ہیں۔ اس طرح آدمی کا دل کھینچنا چاہیے اللہ کی طرف، تو کہا جائے گا کہ اس کے دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اس کی حکمت بالغہ کو سمجھتا ہے، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھتا ہے، اور اس کی رحمت واسعہ کو سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں مزہ آتا ہے، اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ چھوٹا سا جو ہے کتاب کے اوپر مطالعہ کرتے وقت جو ہے چونٹی سے بہت چھوٹی سی ایک مخلوق جو ہے اڑتی ہوئی آتی ہے، اور وہ اپنی سب ضرورتوں کو پہچانتی ہے، اور ذرا اس پر انگلی کرو تو وہ اڑ جاتی ہے۔ واہ کیا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر بنانے کا ارادہ کیا تو ایسی چیز، اور بڑے سے بڑا ہاتھی بنا دیا، اور اس کا کھانا، اور سمندر کی مخلوق کتنی طرح کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر کے دل اس کی طرف کھینچنا چاہیے کہ نہیں؟ محبت پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اور محبت جب پیدا ہوگی اور بہت زیادہ محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جائے گی، اور اس کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو محبت کس کو کہتے ہیں وہ تو اس میں سمجھایا۔ اب طریقہ اس کا کیا ہے؟ دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے، ہے ذکر کرتے ہیں نا، اس میں اللہ 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 اور اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ، اس میں بھی اللہ کا نام ہے۔ اچھا جو تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں اس میں 100 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جو ہے سبحان اللہ میں اللہ کا نام ہے، اور جو ہے الحمدللہ میں اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر میں اللہ کا نام ہے۔ تو جو ہے 100 مرتبہ یہ تسبیح فاطمی میں 100 مرتبہ اللہ کا نام آیا، اور اس کو دن میں 6 مرتبہ پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ 5 نمازوں کے بعد اور سونے کے وقت میں۔ اس طرح کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام مسنون دعاؤں میں، مختلف موقعوں کی مسنون دعاؤں میں کتنی مرتبہ اللہم آتا ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو یہ جو ہے اس میں غور کرے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ اللہ کا نام لے رہا ہوں، منہ بھر کر کے نام لینا چاہیے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر پر نہیں پڑھیں گے تو محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ منہ بھر کر کے جب جو ہے اللہ اکبر نماز میں امام صاحب اگر پر پڑھیں گے تو سننے والوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور اگر باریک پڑھیں گے تو اس میں وہ بات نہیں ہوگی، وہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جو ہے اس میں وہ بات بھی نہیں ہوگی جو اثر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا نام پورا صحیح طریقے سے لے گا اور بار بار لے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو کثرت ذکر اللہ یہ پہلا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا۔ دوسرا نسخہ کیا بتاتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو آدمی یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے کیسی قدرت والی ذات ہے، ان کا علم کیسا ہے، دنیا کی ایک ایک
ریت کے دانے کو گن کر کے اس نے محفوظ کر رکھا ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ایک ایک دنیا کی ایک ایک چیز کو گن کر کے اس نے محفوظ کر رکھا ہے. کیا ہم گن سکتے ہیں سارے دنیا بھر کے انسان مل کر کے؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا محیط ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی محیط ہے, ہر چیز پر اس کی قدرت, اس کی حکمت کیسی ہے, اس سے یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جو ہے 99 جو نام ہے اس میں ہر نام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اونچی خوبی کو بیان کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گا کہ وہ ہو ایسی خوبیاں والا, ایسی خوبیوں والی ذات ہے. تو پھر کسی بھی آدمی میں کوئی خوبی ہوتی ہے, خوبصورت آدمی ہو, آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اس میں کوئی کمال ہے, سخاوت کا کمال ہے, اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی اس کے اندر ہنر ہے, کوئی اچھے علم ہے, اس کی وجہ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر تو سارے کمالات, سارے کے سارے کمالات موجود ہیں, جامع الکمالات ہے اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا الوہیت کا ہے, توحید الوہیت. الہ ہونے کا حق صرف اسی کا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ رب العالمین نے 2 توحید بیان کی ہے. توحید الوہیت الحمدللہ کے اندر ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور تمام خوبی میں سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ الوہیت کی خوبی. وہ الوہیت میں تنہا ہونا, الہ ہونے میں, معبود ہونے میں تنہا ہونا, یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو الحمدللہ کے اندر ہے. اور رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے کہ تمام عالموں کو, جتنے عالم ہیں, عالم ملائکہ, عالم انسان, عالم جنات اور عالم حیوانات, عالم جمادات, نباتات, سب کو پالنے والا, سب کو بڑا کرنے والا اور سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ رب العالمین میں توحید ربوبیت بھی ہے. 2 طرح کی توحید, آدمی نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھے اور اس کی طرف دماغ بھی نہ لے جاوے, عالم ہو کر اور دین کا جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے آیا ہے اور پھر بھی اس کی طرف دھیان نہ جاوے, تو کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی؟ ارے رب العالمین, رب رکوع میں, سجدے میں ربی ربی بار بار سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, میرا پالنے والا, میرا پالنے والا, میرا پالنے والا, اس کو دہرایا کیوں گیا ہے, بار بار کیوں کہا؟ 1 مرتبہ کافی نہیں تھا, ارے ہر کم سے کم 3 مرتبہ. یہ اس لیے تاکہ یہ سبق پکا ہو جاوے. ربوبیت اللہ تعالیٰ ہم کو پالتے ہیں, کوئی دنیا کی چیز ہم کو نہیں پالتی ہے, اب اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بڑا کرتے ہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو چھوٹے سے تھے, اب بڑے ہو گئے اتنے سارے, تو کیسے بڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری کھال کو بھی بڑا کیا, ہڈیوں کو بھی بڑا کیا, آنکھوں کو, کانوں کو, ایک ایک عضو کو بڑا کیا. تو یہ ہے رب کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ کو آدمی پہچانے اس کی صفات کے ذریعے سے, اس کی خوبیوں کے ذریعے سے. اس کی خوبیاں جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ 99 تو وہ اسماء ہے کہ جن کو یاد کر لے گا تو اس کے لیے جنت کا داخلہ طے ہے. وہ تو خاص نام ہے. اس کے علاوہ اور بھی نام اور بھی افعال اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بہت سے افعال اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہیں. تو توحید افعالی تو بہت وسیع ہے. توحید ذاتی اور توحید صفاتی اور توحید افعالی, اللہ تعالیٰ کی توحید طرح طرح کی جو ہے, اس میں عالم ہو کر کے اس میں اگر نہیں جو ہے جائے گا تو کون جائے گا اس میں؟ خانقاہ میں آنے والا جو ہے عالم ایسی چیزوں میں نہیں پہنچے گا تو کون پہنچے گا؟ تو بہرحال یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کا دوسرا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو یاد کرنا. تیسرا نسخہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کو سوچا کرے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو محبت والا برتاؤ کرتے ہیں, ہماری ساری ضرورتیں پیدا کر کے ہم کو عطا فرماتے ہیں. ہوا, اجاس, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, یہ سب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جوانی, تندرستی, آنکھیں, دونوں کان, دو زبان, ہاتھ, پیر, انگلیاں, اندر کی طرح طرح کی مشینریاں, یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہمارے اوپر ہے. طرح طرح کی کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں کیا ہے؟
ایک قطرہ پوری دنیا کے انسان مل کر پانی کا بنا سکتے ہیں؟ گیہوں کا ایک دانہ بنا سکتے ہیں؟ تو چاول کا ایک دانہ بنا سکتے ہیں؟ کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کر کے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہم کو میٹھی نیند دیتے ہیں، پانی سے محروم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کو آدمی سوچے گا تو غیرت آئے گی اندر کہ میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا جو ہے خبیث ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر ایسی مہربانی کرے اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کے سامنے نافرمانی کروں۔ تو آدمی کو غیرت آئے گی اور محبت جوش مارے گی اندر سے، ایسی مہربان ذات کی اطاعت کرنا میرے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لینے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، میرا خود کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا جس سے محبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے، اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو سوچنا یہ بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے نافرمانی کا، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیسی خوش خوشی اور جو ہے بغیر خشوع کے کیسی ہم اپنی نماز کو ہر ایک جانتا ہے۔ اب بتاؤ ایسی نماز جو اتنی بڑی مہربان ذات ہو، ہر وقت اس کی نعمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہو، اور پھر ہم اس کے لیے ایک تھوڑی سی عبادت فجر میں صرف 2 رکعت فرض رکھی ہے کہ میرے بندے نیند سے اٹھ کر کے آئیں گے تو ان کو 4 رکعت نہیں 2 ہی رکعت فرض۔ کتنی ایسی رعایت رکھی ہے احکام کے اندر۔ سفر میں ہے تو میرا بندہ ظہر میں 4 رکعت جو ہے پڑھنے میں پریشانی ہو جائے گی، 2 کر دی، عصر میں 2، عشاء میں بھی 2۔ ان کی مہربانیاں نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے، پانی نقصان کرتا ہے، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ کو یاد کرو، بھولنا نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جس نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو یاد جس طرح سے کر سکتے ہو کرو، لیکن تخفیف ہم کر دیں گے، ہم کرتے ہیں تخفیف سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو بعد میں رکھ دینا، قضا کر دینا، ابھی مت رکھو۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہمارے اوپر؟ اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود، نافرمانیاں ہماری ہونے کے باوجود وہ نعمتیں باقی رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ، ایسی ذات سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس کو سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے۔ دیکھو یہ تمام میں سوچنے کی بات آئی ہے، اس میں بھی یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے، مہربانی کا معاملہ ہے، اس کو بھی سوچے، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو، کمالات کو بھی سوچے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو بھی سوچے۔ اس طرح سے بار بار سوچنے کی عادت ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ ایک طرح کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگا ہے۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے آپ کی محبت کا رزق عطا فرمائیے۔ اس کو رزق کہا، روحانی روزی ہے، یہ روح کی روزی ہے۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ آپ کی محبت جو میری روح کی غذا ہے، روزی ہے، وہ مجھے عطا فرمائیے۔ معلوم ہے کہ یہ محبت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسے مانگنا بھی ضروری ہے، ہمارے نبی نے مانگا ہے، اور کیسے مانگی ہے؟ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء عندی، کیا ہے؟ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء عندی، احب الاشیاء الی، اے اللہ آپ کی محبت، اللہم اجعل کا لفظ ہے، اے اللہ بنا دیجیے آپ کی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ اونچا درجے کی محبت مجھے میرے دل میں پیدا کر دیجیے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، جتنی چیزیں مجھے محبوب ہے ان تمام سے زیادہ آپ کی محبت کا درجہ میرے دل میں پیدا کر دیجیے۔ ایسا مانگا ہے، کس نے مانگا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ اور کیا مانگا ہے؟ اللہم ارزقنی حبک
وحب من ينفعني حبه عندك، اے اللہ آپ کی محبت بھی مجھے عطا فرمائیے، اور جو بندہ آپ سے محبت کرنے والا ہو اس کی محبت بھی میرے دل میں پیدا کیجیے، تاکہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں. محبت ہوگی تو میں اس کے پاس جاؤں گا، اور جا کر بیٹھوں گا تو اس سے محبت کا سبق سیکھوں گا. اللہ والوں کی محبت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے ان کے پاس آدمی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق سیکھ سکے گا. اور محبت نہیں ہوگی تو کیوں جائے گا؟ یہاں آپ لوگ جو آئے اتنا لمبا سفر کر کے تو یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق سیکھنے کو ملے گا. ایسے اللہ کے بہت سے نیک بندے جمع ہوں گے تو کسی کا کیا انداز ہوگا دعا مانگنے کا، نماز کا، کسی کا کیا انداز ہوگا، تو ایک دوسرے سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق سیکھیں گے. وہاں ایسا مجمع جمع ہوتا ہے اور دور دور سے آ کر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے اندر کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہے. تو یہ مجھے سبق سیکھنے کو ملے گا. تو اللہ والوں کی محبت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے تو تاکہ ہم ان کے پاس جاوے، محبت کھینچ کر کے ہم کو وہاں لے جاوے، بار بار لے جاوے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. دوام طاعت ایک نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمیشہ پابندی سے کرنا، یہ محبت کو پیدا کرنے کا ایک نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات سنن مؤکدہ کو پابندی سے آدمی بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی محبت پیدا ہوگی. کیا کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں مسجد کیوں جا رہا ہوں کاروبار چھوڑ کر کے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، اس کی مؤذن نے مجھے بلایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار کر کے آدمی اللہ کے گھر کی مسجد کا احترام ادب دل میں رکھتے ہوئے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کی الگ الگ نسخے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اس کی عادت ڈالو، سوچنے کی مشق کرو. کھانے پینے کی اندر نعمتوں میں سوچنے کی عادت ڈالو. اپنے بدن میں جو نعمتیں بھری ہوئی اس کے اندر سوچنے کی عادت ڈالو. خارج میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہمارے لیے، اس کے اندر سوچنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی کمالات، اس کو سوچنے کی عادت ڈالو. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہے مہربانی کا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والی، وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہم انسان بنے ہیں، ورنہ ہماری اصل تو کیا ہے؟ منی کا قطرہ. اور بعد میں ہم مردار جو ہے بدبودار مردار بننے والے ہیں. قبر میں جانے کے بعد میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ بدبودار مردار بننے والے ہیں. اور ابھی جب زندہ ہے تو بدن کے اندر طرح طرح کی ناپاکیوں کو بھرا ہوا بدن لے کر کے پھرتے ہیں. پیشاب، پاخانہ، خون، جہاں سے اگر بدن کو کوئی زخم ہو تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے. تو یہ ناپاک چیز ہے خون بھی، پیشاب پاخانہ، یہ سب اس کو اندر لیے ہوئے پھرتے ہیں ہم. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے چمڑی کے ذریعے سے ہماری اندر کی ساری چیزوں کو ڈھانک دیا ہے. اگر یہ چمڑی اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو مکھیاں ہمارے اوپر بیٹھتی اور کوئی آدمی ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتا. کوئی آدمی ہم کو دیکھتا تو ڈر جاتا، ایسا حال ہوتا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے چمڑی سے ڈھک کر کے خوبصورت ہم کو بنا دیا ہے، یہ ان کا کرم ہے. ہمارا کیا کہاں ہے اس میں؟ کیا ہے؟ ہم تو اندر سے بھرے ہوئے ہیں ناپاکیوں سے. تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میری حیثیت ایسی ہے، میں اتنا، اور پھر اللہ کی نافرمانی کروں اور اس کی ایسے محسن ذات کی نافرمانی کروں. ایسا سوچو گے تو دل میں غیرت پیدا ہوگی اور محبت، ایمانی محبت جوش کرے گی کہ مجھے اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تنہائی میں بھی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. ایسی بری عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہو میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا. آدمی سچی پکی توبہ کرے گا جب آدمی کے دل میں یہ باتیں آئے گی کہ اوہو میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور اللہ کی ذات ورا الورا، خالق کائنات، ساری کائنات، پوری دنیا کو اور آخرت، جنت، دوزخ سب کو پیدا کرنے والی ذات، اور آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے کہ کیسی ذات ہے وہ بنانے والی، اور اتنی بڑی قدرت والی ذات جو قیامت کے دن والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ،
वस्समावातु मतवियातुन बियमीनी, आसमान क़यामत के दिन ये आसमान जो है सातों आसमान अल्लाह ताला के दाहिने हाथ में होंगे, मुट्ठी में होंगे, ऐसी कुदरत वाली ज़ात। और ये ज़मीन जो है वो भी अल्लाह ताला की कब्जे में होगी। वल अर्द जमीअन क़ब्ज़तुहु, अल्लाह ताला के हाथ में होगी, मुट्ठी में होगी। और सारे आसमान जो है दाहिने हाथ में अल्लाह ताला ने लिए हुए होंगे। इतने बड़ी ज़ात की नाफरमानी मैं गंदी की मखलूक होकर करूं, जबकि वो मुझे खिलाते पिलाते हैं और जिंदगी पूरी मैं उनकी नियामतों में जो है अंदर ही रहा हूँ, कभी भी निकला नहीं हूँ उसकी नियामतों से। ऐसी ज़ात को मैं क्या, उसके सामने मुझे जाना है, जन्नत लेनी है और फिर उसकी नाफरमानी कर रहा हूँ। तो तौबा की नियामत दी है लेकिन तौबा भी नहीं करता हूँ। ऐसा आदमी सोचेगा तो ज़रूर उसके दिल पर चोट पड़ेगी और मुश्किल से मुश्किल गुनाह उसके लिए छोड़ना मुश्किल होगा, उसको भी छोड़ देगा। अल्लाह ताला उसको इसकी हिम्मत में ताकत दे देंगे। बाज़ लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि ये गुनाह छूटता नहीं मुझसे। अरे कैसे नहीं छूटता है? अल्लाह ताला की ज़ात की अजमत तूने अपने दिल में नहीं बसाई है, अल्लाह ताला की सिफात को नहीं तूने सोचा नहीं है, और अपनी गंदगी को सोचता नहीं, अपनी हैसियत को सोचता नहीं है, इसलिए ये तू ऐसे बात कह रहा है कि ये गुनाह मुझसे छूटता नहीं। कैसे नहीं छूटता है? अल्लाह ताला को समझो, पहचानो। हम क्या पहचान सकते हैं, लेकिन जितना हम समझ सकते हैं अल्लाह ताला की कुदरत को इतना तो गौर करो। कुरान और हदीस के जरिए से अल्लाह ताला को जितना हम सोच पहचान सकते हैं, उसकी कुदरत को, उसके कमालात को, इतना तो ज़रूरी है। इससे गाफिल रहना ये अपने आप को दोज़ख के हवाले करना है। इसलिए कि गाफिल होकर के क्या करेगा? अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, दोज़ख में जाएगा, फिर ग़ीबतें करेगा, तहमत लगाएगा, किसी का माल हज़र जो है उसको जो है नहीं देगा, माली हक अदा नहीं करेगा, तो क्या होगा इसका नतीजा? अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अदा फरमाए। तो ये तो लेने का हाथ में मौका ही नहीं मिला, वक्त पूरा हो गया। इसमें ये सारी जो तरीके बताए अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने के, मैंने इजमाली तौर पर जो तरीके बताए उसमें से हर तरीके पर मुस्तकिल वाज है हज़रत मौलाना तकी साहब का, और वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज को लेकर ही उसकी तशरीह में पूरा वाज जो है 30 सफ़े का, एक वाज 20 सफ़े का होता है। तो ऐसे ऐसे हर जो है अल्लाह की नियामतों को सोचने के ऊपर एक अलग वाज है, और अपना हमारा अल्लाह के साथ क्या मामला है उसके ऊपर मुस्तकिल अलग वाज है। और अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने के तरीकों में मुख्तलिफ औकात की दुआएं जो है मसनून दुआएं, उसको पढ़ना और इसकी अहमियत बहुत अच्छे अंदाज से बता करके ये इसके ऊपर मुस्तकिल वाज है। अल्लाह ताला की नियामतों को सोचना, अल्लाह ताला की खूबियों को सोचना, अल्लाह ताला अहलुल्लाह की सोहबत में जाना, सारी एक के ऊपर अलग अलग वाज इसके अंदर है। और वो कई सफ़ों में जो है तकरीबन 150 सफ़े से ज़्यादा में ये वाज सब फैले हुए हैं। अब मैं इतना सुनाने के लिए तो जो है ईद आ जाएगी, लेकिन पूरा नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा इसका खुलासा अपने अल्फाज में, तुम लोग चूँकि मेरी ज़ुबान समझते हो कि ये आसान करके समझाता है, इसलिए मैं अपनी ज़ुबान में वो उसका खुलासा बता जाता हूँ। असल तो उनकी ज़ुबान है जो बहुत शीरी ज़ुबान है और जची तुली ज़ुबान है, और उनका बयान बहुत दिल पर असर करने वाला, उसमें वाक़यात भी लाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसको पढ़ो, इस्लाही मजालिस को पढ़ो तो और अपने पास रखो, तो इससे ईमान तुम्हारा बनेगा और इस्लाह इसके बगैर नहीं होगी। ये तो छोटी सी किताब का जो नुस्खा दिया है वो तो मतीन है, और जो है इसकी शरह जो है ना ये इस्लाही मजालिस है, इस्लाही मजालिस उसकी शरह है, उसको खरीदो, पैसे इसमें लगाओ, चाहे चटनी रोटी खानी पड़े, लेकिन ये ऐसी किताबें रखो जिससे ईमान हमारा सही बने और हम गुनाहों से निकले, तौबा करें, घर में इसकी तालीम करें, पूरे घर को दीनदार बनाओ, तहज्जुद गुजार बनाओ। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, अल्लाह ताला ने आपको ये फिक्र दी है कि यहाँ आपको पहुँचाते अल्लाह ताला, तो ऐसी किताबें पढ़ोगे तो आपका दिल इतना मुतासिर होगा कि आप अपने घर वालों को भी अपने साथ जन्नत में ले जाने की फिक्र आप में आ जाएगी कि मैं अकेला जाऊँगा जन्नत में और ये दोज़ख में जाएंगे। नहीं, सबको दीनदार बनाएगा आदमी और तहज्जुद गुजार बनाएगा। सब कुछ अपना घर का माहौल दीनदार बनाओ,
گھر میں دینداری یہ اصل ہے. باہر تو آدمی دیندار بنتا ہے ریاکاری کے لیے، اپنے کو دیندار دکھانے کے لیے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بیوی کی الٹی باتوں کے اوپر صبر کرے گا، یہ گھر کی دینداری ہے. بیوی کے اوپر غصہ نہیں کرے گا، حالانکہ وہ الٹا بول رہی ہے پھر بھی جو ہے صبر کرے گا، یہ گھر کی دینداری ہے. گھر کے اندر اپنی سالی آ گئی اس سے پردہ کرتا ہے، اپنی چچا کی لڑکی آ گئی اس سے پردہ کرتا ہے، یہ گھر کی دینداری ہے. گھر کے اندر اپنے بڑے بھائی کی بیوی ہے، بھابھی ہے، اس سے یہ چھوٹا جو بھائی ہے دیور، وہ اس سے پردہ کرتا ہے، اور وہ بھابھی جو ہے وہ دیور سے پردہ کرتی ہے، یہ گھر کی دینداری ہے. گھر کے اندر آدمی دیندار ہو تو وہ صحیح معنی میں دیندار ہے. اور باہر آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے ڈایا بن کر کے جو ہے پھرے، تو یہ تو جو ہے ریاکاری ہے. اپنی کارگزاری سناتا ہے، اپنے کو جو ہے لوگوں میں اچھا بتانے کے لیے جو ہے اپنے اچھی چیزیں بتلاتا ہے، اپنی خوبی، اپنے اندر جو برائی ہے اس کو نہیں بیان کرتا ہے. میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر تو یہ بری عادت ہے، یہ نہیں بیان کرتا ہے. اور شیخ کے سامنے بھی اچھے حالات بیان کرے گا، اپنے اندر جو برائیاں ہے اس کو نہیں بیان کرے گا. تو کیسے اصلاح ہوگی پھر؟ جو ہے آدمی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس دوا لینے کے لیے جاوے اور اپنی تندرستی کے حالات سب بتاوے اور بیماری ضرور نہ بتاوے، تو وہ تو کہے گا جاؤ پھر، وہ کیا ضرورت ہے دوا لینے کی، ایسا کہہ دے گا وہ تو. اس لیے بھائی اپنی بیماری کو چھپاؤ مت، اپنے عیبوں کو چھپاؤ مت. میرے اندر یہ ہے، اس لیے ہم موقع دیتے ابھی تنہائی میں آ کر کے جو ہے ایسے کوئی سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے، تنہائی میں موقع دیتے ہیں، ہر جگہ اس کا موقع دیتے ہیں، یہاں بھی موقع دیتے ہیں. تنہائی میں ایک آدمی آ کر کے اپنی کوئی بھی بات ایسی ہے شرم کی بات ہے تو کہہ سکتا ہے، کہتے بھی ہے، اور ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھاتے بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.